رات کے 12 بج چکے تھے اور چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں اپنے آبائی گھر کے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر شدید دستک ہوئی۔ اتنی دیر رات کسی کا آنا غیر معمولی بات تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جو سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ روتے ہوئے بولا، انکل میری امی کو بچا لو، وہ راستے میں گر گئی ہیں، وہ مر جائیں گی۔ بچے کی حالت دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ وہ مجھے گلی کی موڑ کی طرف لے گیا جہاں کچھ فاصلے پر ایک عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اس لیے مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عورت کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، راستہ دیکھنے کے لیے اپنے موبائل کی ٹارچ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالی۔ جیسے ہی روشنی اس کے چہرے پر پڑی میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا اور میرے قدم وہی جم گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اکلوتی بہن عائشہ تھی جو کئی سال پہلے اسراری طور پر گم ہو گئی تھی۔ بقول اس کے شوہر کے وہ فوت ہو گئی تھی اور ہم اسے مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کا اس حال میں سامنے آنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کے چہرے پر غور کیا تو فوراً ہی وہ ٹانچہ بن چکا تھا۔ مجھے گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، یہ شاید میری بہن کی ہم شکل ہو، مگر اس کے ماتھے پر زخم کا چھوٹا سا نشان تھا جو بچپن میں لگا تھا، وہ نشان اب بھی باقی تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی میں اپنی بہن عائشہ کو فوراً اٹھا کر گھر لایا۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نے گھبرا کر اپنے موبائل سے ڈاکٹر کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا دیر کیے بغیر اسے ہسپتال لے جاؤ۔ میں نے اپنے دوست کی مدد سے گاڑی میں بٹھایا اور فوراً قریبی ہسپتال میں پہنچ گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں یہی خیال چل رہا تھا کہ آخر میری بہن عائشہ اتنے سالوں بعد اس حالت میں میرے سامنے کیسی آئی ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں لے لیا۔ میں باہر کھڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بہن عائشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بے آرامی، شدید ذہنی دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا ہے، جسم میں بھی بہت کمزوری آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کچھ روز ہسپتال میں داخل رکھنا پڑے گا تاکہ اس کی حالت بہتر ہو سکے اور ضروری علاج کیا جا سکے۔ یہ سن کر میں نے گہری سانس دی، کم از کم اب وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں تھی۔ میں نے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ بھی تو خوف زدہ تھا، وہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، بیٹا تم دونوں یہاں کیسے پہنچے؟ تمہاری امی کو کیا ہوا تھا؟ بچے نے معصومیت سے بتایا، انکل ہم کیسے فرار ہو کر بھاگے تھے، امی مجھے لے کر اسی طرف آ رہی تھی، وہ بہت تھکی ہوئی تھی اور کئی دنوں سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ راستے میں امی بار بار رک رہی تھی، پھر اچانک وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ پھر میں نے آپ کے گھر کی طرف آ کر مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بچے کی بہت کوششیں سنی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ میری بہن عائشہ کہاں سے آئی تھی؟ اتنے سال وہ کہاں رہی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور یہ بچہ کون تھا؟ لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ ابھی سب سے ضروری بات میری بہن عائشہ کی طبیعت ہے۔ میں نے بچے کو کھانا کھلایا اور اسے یقین دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ چند گھنٹے بعد نرس نے آ کر بتایا کہ میری بہن عائشہ کو ہوش آ گیا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہے۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بہن عائشہ کو صحت دے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی حقیقت جلد میرے سامنے آ جائے۔ میری بہن عائشہ اب بھی نیم بے ہوشی میں تھی، شاید دواؤں کے زیر اثر تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے ماضی کے وہ دن یاد آنے لگے جب میری بہن عائشہ اپنے شوہر کے ساتھ سیر کے لیے ناردران ایریاز کے قریب گئی تھی۔ اس وقت علاقے میں شدید سیلاب آیا ہوا تھا، ندی نالے اوور فلو ہو رہے تھے، وہ لوگ وہاں پھنس گئے۔ کافی سیاح جو سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، میں اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب میری بہن عائشہ کے شوہر کی واپسی ہوئی تو ہم سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بازو اور چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور جسم پر کئی خراشیں تھیں۔ وہ خود بھی بری طرح سے زخمی تھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کئی گھنٹوں سے شدید صدمے میں ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا میری والدہ اور میں فوراً اس کی طرف بڑھے اور میری بہن عائشہ کے بارے میں پوچھا۔ تمہاری ساری کالی چیزیں غائب ہو گئیں،
اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گیا۔ سیلاب کا پانی اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے عائشہ کو بچانے کی اور پکڑنے کی کوشش کی لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ میرے ہاتھوں سے پھسل گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ہی پانی میں بہہ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ کسی کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس نے بتایا کہ جب پانی بڑھا تو آس پاس کے کئی خاندان بھی پھنس گئے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اور کئی خاندانوں پر یوں سکھڑ ٹوٹا کہ ایک ہی رات میں ان کے اپنے لوگوں سے بچھڑ گئے تھے۔ کہیں کسی کا بیٹا لاپتہ تھا تو کہیں کسی کی بیوی اور کہیں کسی کے بچے پانی میں بہہ گئے تھے۔ ہر طرف چیخو پکار تھی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دیر تک پانی میں بھٹکتا رہا لیکن جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نہیں مل رہی تو میں کسی طرح خود کو بچا کر واپس آیا ہوں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کاش میں اسے بچا لیتا، کاش میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا تو وہ آج ہمارے درمیان ہوتی۔ میری بہن عائشہ کی موت کی خبر ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہم سب اس کے شوہر کی حالت دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی صدمے سے اندر تک ٹوٹ چکا ہے۔ وہ کئی دن تک ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، خاموش بیٹھا رہتا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی میری بہن عائشہ کا ذکر ہوتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ ہر شخص کے سامنے یہی کہتا کہ میری بیوی دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے اور اسے کبھی کوئی نہیں بھول سکتا۔ کچھ عرصے بعد جب لوگوں نے اسے دوبارہ شادی کا مشورہ دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ لوگ بھی اس کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ رشتہ دار کہتے تھے کہ ایسا شوہر بہت کم ملتا ہے جو اپنی بیوی کے جانے کے بعد بھی برسوں اس کی یاد میں زندگی گزارے۔ محلے کے لوگ بھی اس کے غم کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ شاید میری بہن عائشہ کے جانے کے بعد اس کی زندگی رک گئی ہے۔ میں کئی بار اسے دیکھ کر سوچتا کہ اگر میری بہن عائشہ زندہ ہوتی تو شاید آج دونوں اپنی زندگی سکون سے گزارتے۔ مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہمیشہ موجود رہا کہ اگر وہ سیلاب میں بہہ گئی تھی تو اس کی لاش کیوں نہیں ملی؟ میں خود کو یہی کہہ کر خاموش کرتا کہ شاید تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پانی اسے بہت دور لے گیا ہو۔ ہم نے کئی دن تک اس کی لاش تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر سیلاب کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ امدادی کام بھی مشکل تھا۔ بہت سے لوگوں کی لاشیں کئی دن بعد مختلف مقامات سے ملی لیکن میری بہن عائشہ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آخرکار سب نے مان لیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری ماں ہر رات کو اٹھ کر اس کے کپڑے نکال کر دیکھتی اور روتی رہتی تھی۔ میں بھی اپنی بہن عائشہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اگر وہ واقعی اس دنیا میں نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ دوسری طرف اس کا شوہر لوگوں کے سامنے مسلسل اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ وہ میری بہن عائشہ کی تصویریں دیکھ کر گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا اور جب کوئی اس کی دوبارہ گھر بسانے کی بات کرتا تو وہ کہتا کہ میری بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہمیں اس کی باتوں پر یقین تھا۔ ہمیں لگتا تھا کہ وہ بھی میری بہن عائشہ کی موت کا دکھ اپنے دل میں لیے زندگی گزار رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر میری بہن عائشہ کی یاد ہمارے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر عید پر اس کی کمی محسوس ہوتی۔ ہر خوشی کے موقع پر میری ماں کہتی کہ اگر میری بیٹی آج ہوتی تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ میری بہن عائشہ کے شوہر کو بھی ہم نے ہمیشہ غمزدہ ہی دیکھا۔ کبھی کبھی وہ ہمارے گھر آتا تو میری بہن عائشہ کی باتیں کرتا اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد کر کے رونے لگتا۔ ہم اسے بھی اپنی بہن کی طرح سمجھنے لگے تھے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کھویا ہے اور وہ بھی صدمے کا شکار ہوا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس شخص کو ہم اپنی بہن عائشہ کا سب سے بڑا غمزدہ سمجھ رہے تھے اسی کے دل میں کوئی ایسا راز چھپا ہو سکتا ہے جس کا ہمیں برسوں بعد پتہ چلے گا۔ وقت کے ساتھ زخم اوپر سے دبا گیا لیکن میری بہن عائشہ کی جدائی کا درد ہمارے دلوں میں ویسے ہی موجود تھا۔ ہمیں صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ سیلاب میں بہہ گئی۔ اس کے شوہر نے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ میری ماں بھی روتے روتے دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے اسی حقیقت کو سچ مان کر اپنی زندگی آگے بڑھا لی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد اسے اس حال میں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر زبردست تشدد کے نشانات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس بہن عائشہ کو ہم مردہ سمجھ رہے تھے وہ زندہ کیسے ہے اور اتنے سال کہاں رہی۔ میں نے رات کو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے ہوش آئے اور وہ حقیقت سامنے آ سکے۔
صبح کے وقت جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میری بہن عائشہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کو دیکھا اس کی آنکھوں میں پہچان کی جھلک آ گئی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ میں نے اسے سنبھالا اور پانی پلایا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو اس نے مجھے سچ بتایا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ پانی میں نہیں بہی تھی بلکہ اس کے بے رحم شوہر نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اس کے شوہر نے اسے سیر کے بہانے جنگل کی طرف لے گیا تھا جہاں اس نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت اسے کچھ ظالم لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور خود واپس جا کر سیلاب کا جھوٹا قصہ کر دیا تاکہ کوئی اس کی تلاش نہ کرے اور سب یہی سمجھے کہ وہ ڈوب کر مر گئی ہے۔ میری بہن عائشہ اس وقت ماں بننے والی تھی اور ان ظالم لوگوں نے اسے شدید قید و بند میں رکھا جہاں اس نے اس بچے کو جنم دیا۔ وہ سالوں تک ان کے ظلم و ستم کو سہتی رہی، پھر مناسب موقع کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر چند دن پہلے اسے موقع ملا اور وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر ان ظالموں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی کا پتہ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ دن رات پیدل سفر کرتی رہی تاکہ کسی طرح اپنے بھائی کے پاس پہنچ سکے، لیکن مسلسل بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ گھر کے بالکل قریب آ کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ تمام دردناک کہانی سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میری آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میری معصوم بہن عائشہ پر اتنا بڑا ظلم ہوا تھا اور وہ درندہ آزاد گھوم رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے کچھ بااعتماد اور پارسا دوستوں سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، اس درندے شوہر کا سراغ لگایا جو بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ہم نے اسے گواہ کروایا اور ایک خفیہ جگہ پر لے جا کر اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ اس نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیا کہ اس نے پیسوں کی لالچ میں میری بہن عائشہ کو ایک گروہ کو بیچ دیا تھا جو عورتوں سے بھیک منگواتے تھے۔ تب مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ میں ایک عیاش انسان تھا، شادی بچہ نہیں چاہتا تھا۔ والدین نے زبردستی شادی کروائی۔ والد فوت ہوا تو خود کو ان جھمیلوں سے آزاد کیا اور کافی پیسے بھی ملے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اعترافی بیان کے ثبوت بنائے اور تمام ثبوتوں کے ساتھ اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ میری بہن عائشہ اور اس کا بچہ مکمل طور پر محفوظ تھے۔ میں نے اپنی بہن عائشہ کو یقین دلایا کہ اب اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہے اور یہ آبائی گھر ہمیشہ اس کا ہے۔ اسی طرح سالوں کی جدائی کے بعد ہماری زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں اور ظالم انسان اپنے انجام کو پہنچا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔